بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. یہ جگہ اور مقام جہاں پر آپ تمام حضرات کو جلوہ افروز ہیں، یہ زمین کا خطہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی بابرکت، مقدس اور عظمت والا ہے. اس زمین کے حصے میں وحی کی تعلیم دی جاتی ہے. وحی کی تعلیم جس علاقے میں، جس خطے میں دی جائے، جس سرزمین پر دی جائے، اس کا ادب خود خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا. اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے طویٰ کی وادی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا اور کہا اخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام، یہ وادی جہاں پر آپ کو وحی عطا کی جا رہی ہے، یہ انتہائی مبارک ہے، مقدس ہے، لہذا آپ اپنی جوتیوں کو اتار لیجئے. اپنی جوتیوں کو اتار کے آگے آئیے، اور ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہذا ہماری وحی کو، ہماری بات کو غور سے سماعت فرمائیے. یہ وحی اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی اہمیت والی ہے کہ سید الانس والجن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وحی کی بنیاد پر دعوت دی اور کفار مکہ نے ان کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مالدار بنا دیا جائے تو ہم اتنا مال دیں گے کہ آپ مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں گے. اگر آپ کو عزت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا دیں گے. اگر آپ کو بادشاہت کی خواہش ہے تو پھر ہم اپنے ملک کا آپ کو بادشاہ منتخب کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا دیا. ما جئتکم بہ، میں جو کچھ وحی لے کر کے آیا ہوں اس لیے نہیں لے کر کے آیا کہ تم سے تمہارے مال کو مانگوں، تم سے عزت کا مطالبہ کروں، تم سے حکمرانی کا مطالبہ کروں. یہ مقام، یہ جگہ وہ عظیم جگہ ہے جس وحی کی تبلیغ کے لیے نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا، اور ہر نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، ایذا پہنچائی گئی. ان کی قوموں نے ان کے ساتھ دشمنی مول لی، عداوت مول لی. یہ وحی اتنی عظیم وحی ہے کہ اس کی خدمت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے علماء امت محمدیہ میں سے ایک بڑی تعداد دنیا سے کنارہ کش ہو گئی. باقاعدہ کتاب لکھ دی گئی ہے العلماء العظام الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ غیر شادی شدہ علماء جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے، شریعت کی خدمت کے لیے، وحی کی خدمت کے لیے اس علم کو، شریعت کو شادی کے اوپر ترجیح دی اور پوری زندگی کمانے رہ گئے. لہذا ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان